سبجیکٹ ہے، مثال کے طور پر اگر سائنس پڑھا رہا ہے ٹیچر، تو اس میں وہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے جو طریقے ہیں ان کو اپنانی چاہیے۔ مثال کے طور پر ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یا جو عملی تعلیم ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ ٹیکنیکل بن جائے گا، اور جو اکنامک جو عام طور پر مسائل پیدا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جید لوگ نظر آتے ہیں کہ ان کی نظریات ہی تبدیل ہو گئے، ان کا قبلہ تبدیل ہو گیا۔ قبلہ تبدیل ہونے کا مطلب تھا کہ میری تو ماں ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ مطلب ایک میرے لیے تو رکاوٹ تھی۔ وہ رونے لگا، اور پھر آپ یقین کریں کہ وہ رونے کے ساتھ ہم بھی شامل ہو گئے، یعنی دیگر علمی ہو اور پھر اخلاقی ہو اور عملی ہو، یہ چیزیں 1944 میں انہوں نے متعارف کروائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اتنی اہم موضوع کے اوپر آپ نے مجھے دعوت دی کہ آپ گفتگو کریں۔ ظہیر صاحب، گزشتہ گفتگو میں ہم نے بات رکھی تھی، اور ٹیچر کی جو پرسنل کوالٹیز تھیں یا ان کی جو پروفیشنل کوالٹیز تھیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور آپ کا کوشچن جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ایجوکیشن کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہوئے ہم معاشرے کے اندر اگر کوئی تبدیلی کی خواہاں ہے تو وہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے، یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ اچھا، آپ کا کوشچن کو دیکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان ہمارے وجود میں آیا، اس کا ایک نظریہ تھا، پھر اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو شاعر مشرق تھے انہوں نے فرمایا تھا، اور اسی کوشچن کے ساتھ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ بالکل اسی کوشچن کو علامہ اقبال نے فوکس کیا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر خیر۔ آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اس وقت محسوس کیا تھا کہ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اندر کون سے سکلز ہونے چاہیے، ہمارے اندر کیا مہارتیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم ایک طرف تو پاکستان کی جیوگرافیکل جو باؤنڈریز ہیں ان کو ہم اس کی حفاظت کر سکیں، اور دوسری طرف ہماری جو نظریاتی حدود ہے، نظریاتی حدود جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے اس کی حفاظت کر سکیں، اور اپنے بچے کو، اپنے جو نوجوان ہے اس کو جو ہے کیسے ٹرین کریں تاکہ وہ جغرافیائی حدود اور ساتھ نظریاتی حدود کو بھی ہم پامال ہونے سے بچائے۔ تو اس حوالے سے اقبال نے تو بہت پہلے محسوس کیا تھا، اور ابھی آپ دیکھیں کہ اس کوشچن کو دیکھتے ہوئے آپ کی مد نظر اس طرح ہونا چاہیے کہ پاکستان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، نظریاتی پہلو کیا ہے، اور پھر ہم کس طرح سوسائٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بڑا اہم کوشچن ہے۔ تو جس طرح تعلیم ہوگی اسی طریقے سے جو آپ کی سوسائٹی ڈیولپ ہوگی، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کبھی کبھار ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ایک کامیاب یعنی سکسیسفل پرسن کی کیا آپ کسے کہیں گے کہ یہ سکسیسفل ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کہ جو یہاں پہ یعنی صحیح زندگی گزارے اور پھر آخرت میں آگ سے بچ جائے، وہ فرد جو ہے وہ سکسیسفل پرسن ہے۔ آپ دیکھیں ایجوکیشن کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہوئے میں نے ایک قول یہاں پہ نقل کیا ہوا ہے کہ گیو اے پرسن اے فش، ایک فرد کو آپ ایک فش دے دیں، ایک مچھلی اس کو جو ہے دے دیں آپ، تو وہ ایک دن کے لیے کھائے گا، لیکن آپ نے اگر فشنگ سکھائی تو وہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ اپنے لیے جو ہے فشنگ کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے کھائے گا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے اسکولوں کے اندر، اپنے مدارس کے اندر، اپنے کالجز کے اندر جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یا جو عملی تعلیم ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ ٹیکنیکل بن جائے گا، اور جو اکنامک جو عام طور پر مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے
کہ ایجوکیشن اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک قول اور بھی ہے کہ if you are going to plan for 1 year grow rice، یعنی 1 سال کے لیے اگر آپ منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ چاول کی اگائی کریں، آپ چاول اگائیں۔ if you are going to plan for 20 years، اگر 20 سال کے لیے آپ پلان کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ grow trees، آپ جو ہے درختوں کو اگائیں۔ لیکن but if you are going to plan for centuries، اگر سینچریز کے لیے آپ پلان کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ grow men، آپ انسانوں کی اگائی کریں، آپ انسان بنائے، انسانوں کے اندر جو کوالٹیز ہیں آپ ان کی تربیت کریں تو آپ کی سوسائٹی بن جائے گی۔ یہ پلاننگ ہے سینچریز کے لیے، یہ صدیوں پر محیط چیز ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ جو اقوام عالم ہوتی ہیں وہ اگر اپنی اقدار کو، اپنی عقائد اور نظریات کو، اپنی قوم کو زندہ رکھنے کی جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سب سے پہلے جو فوکس جو ہوتی ہے وہ ان کی تعلیمی نظام کے اوپر ہوتی ہے۔ جنہوں نے اپنے تعلیمی نظام کو جو ہے بہتر بنایا ہے، ان کو عملی شکل دی ہے، وہ اقوام ہمیشہ جو ہے غالب رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے تعلیم کے اوپر جو ہے توجہ نہیں دی، وہ اقوام جو ہے وہ سوسائٹی یعنی اس معاشرے سے جو ہے عدم کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم از ویری ویری امپورٹنٹ فار us، فار آور نیشن، فار آور نیکسٹ جنریشن۔ ابھی بیچ میں آپ نے جو ہے یہ بھی کوشچن کیا کہ اس کو ہم ایز اے ٹول اگر استعمال کرتے ہیں تو کس طریقے سے کریں، پھر کون کرے، یہ بھی اہم کوشچن ہے۔ تو اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی صحیح ڈگر پہ جو ہے ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک پروفیشنل انداز میں، ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو یہ ایک پروفیشن ہی نہیں ہے بلکہ یہ اٹس آر رسپانسبلٹی، یہ ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ I have been sent as a teacher، یعنی انما بعثت معلما، یعنی مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا، تعلیمات دے دیے، آیات نازل فرمائی، اور پھر اس کو جو ہے ایک عملی شکل دینے کے لیے اس کو استاد یعنی معلم بنا کر بھیجا گیا۔ پھر اس نے معاشرے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی شروع کر دی، اور بہت جلد جو ہے تقریباً 22-23 سال میں ہم نے دیکھا کہ 22-23 سال بھی نہیں بلکہ شروع کی 10 سالوں میں جو ہے اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ وہاں پہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جید لوگ نظر آتے ہیں کہ ان کی نظریات ہی تبدیل ہو گئے، ان کا قبلہ تبدیل ہو گیا۔ قبلہ تبدیل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی نظریات میں ان کی جو پرانے عقائد تھے وہ تبدیل ہو گئے اور ایک ڈگر پہ آ گئے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کافی ٹیکنیکل انداز سے جو ہے 22-23 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے ان کی حکمرانی تھی۔ یہ تعلیم کے اثرات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمی کا حق ادا کر دیا اور پھر جو ہے ہم نے دیکھ لیا، اس کے نتائج بھی دیکھ لیے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ٹیچر جو ہے اسکول میں جاتا ہے، ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کر لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو رسپانسبل نہ سمجھے تو ظاہر بات ہے یہ وہ کما حق وہ جو ہے وہ فرائض کے انجام نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں ٹیچر جو ہوتا ہے اس میں کون افراد ہوتے ہیں جو کہ ایز اے ٹول اس ایجوکیشن کو استعمال کر کے معاشرے میں تبدیلی لے کر آئے۔ یہی کہ باؤنڈ ٹو ڈیلیور وہ رسپانسبلٹی، اور پھر وہ باؤنڈ ٹو ڈیلیور وہ یہ سوچے کہ مجھے یہ کر کے دکھانا ہے اپنے کلاس کے اندر، اپنے اسکول کے اندر مجھے جو ہے یہ کر کے دکھانا ہے، اور اسٹوڈنٹس کی جو ہے مختلف سکل جو ہے وہ میں ڈیولپ کر کے چھوڑوں گا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر ٹیچر کے لیے ایک اور چیز جو اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مینر جو اس کا جو چھاڑ ڈال ہو وہ پروفیشنل ہو، وہ پروفیشنل انداز سے جو ہے اپنی ٹیچنگ جاری رکھے، اور پروفیشنلی وہ ان کے اپنے سکلز بھی ڈیولپ ہوں، اس کی جو کمیونیکیشن سکلز ہے یا ان کی جو محبت ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کر جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیں، ان کی نفسیات کو جاننا، ان کی ارادوں کو جاننا، پھر ان بچے جو مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ جاننا، پھر ان کے پیچھے یہ بھی دیکھنا کہ عقائد و نظریات کیا ہے، اسی کے مطابق ہمیں اپنا رویہ
ڈیولپ کرنا یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. پھر اسٹریٹجیز جو ہم کلاس روم کے اندر اپناتے ہیں وہ اسٹریٹجیز جو ہے ویلڈ ہونی چاہیے, ریلائبل ہونے چاہیے, تاکہ جو جس ادارے میں ہم ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اپنے موٹوز, اپنے جو ہے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اس ادارے کے ان آبجیکٹیوز اور جو ایمز ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کوشش کریں. یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھیں ٹیچر کے لیے جو ہے بلیفس اور جو ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں اس پہ ہم نے مختصراً بات کر لی, اور اگر وہ پازیٹیو نہ ہو تو ہم پازیٹیو طریقے سے جو ہے اپنے لیکچر اور اپنی جو اسباق ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ پازیٹیولی ہم نہیں کر سکیں گے. پھر ٹیچر کے لیے جو ہے فیئرنیس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگر ٹیچر فیئر نہ ہو اٹ مینس کہ ان کی مطلب وہ جو انڈیوائڈڈ محبت جو ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, وہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ اس بچے کا جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ غریب ہے یا مالدار ہے, یا ان کی جو آباء و اجداد ہے ان کی نظریات کیا ہے, ان کے عقائد کیا ہے. ہمیں صرف جو ہے ہمارے سامنے ایک بچہ, وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہم سے سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے, ہم نے صرف یہی دیکھنا ہے. یہ اس کی جو ہے فیئرنیس ہے. پھر اس ٹیچر کے اندر آپ دیکھیں آنیسٹی ہونی چاہیے اپنے پیک لیول کے اوپر. وہ اپنے شعبے کے ساتھ بھی آنیسٹ ہو, اور پھر اپنے ادارے کے ساتھ بھی آنیسٹ ہو, اور پھر بچوں کے ساتھ بھی آنیسٹ ہو. وہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, وہ جو آنیسٹی نہیں رکھتے وہ ٹیچنگ کا شعبہ ان کو یہ اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اس شعبے میں نہیں آنا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی کے اوپر ہم نے بات کی کہ اٹس امپورٹنٹ رسپانسبلٹی. اور پھر ہم سوشل جسٹس کریں. سوشل جسٹس مینس کہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر اختیار کریں کہ وہ محسوس ہی نہ کرے کہ یہ جو ٹیچر ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ مطلب ایک الگ سا رویہ رکھتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پھر ٹیچنگ کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اپیئرنس ہوتی ہے ہماری عام طور پر, گزشتہ ڈسکشن میں ہماری یہ بات ہوئی تھی مختصراً کہ ہم جا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے اوپر جو ہے اپنے لباس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہوتی. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز حضرات جو ہے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر جو ہے پان کھا رہے ہوتے ہیں یا جو نسوان لگا رہے ہوتے ہیں. یہ چیز جو ہے مطلب اس کے اندر کسی مدرسے کے اندر, اسکول کے اندر اچھی نہیں لگتی, اس لیے کہ وہ بچے ہم کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. جو بیہیویئر, جو اپیئرنس ہماری ہوگی اسی طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے, اور پھر بچے ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں. ہمارا کنٹینٹ جو کلاس روم کے اندر یا اسکول کے اندر ہونا چاہیے, عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچر نے اپنے لیے خود ایک معیار بنا رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرح سیریس رہوں گا, میں جو ہے جو رولز ریگولیشن ہے اس کو فالو کروں گا. رول ریگولیشن فالو کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن یہ جو پولائٹنیس ہوتی ہے ظہیر صاحب, اور پھر ان کے ساتھ جو محبت کا اظہار ہوتا ہے, خصوصاً بعض ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو ہے جیبوں میں کھانے کی کوئی چیز بھی رکھتے ہیں. کھانے کی چیز رکھ کے جو ہے کبھی کبھار ایک بچے کو بلائے, اس کو نکال کے جو ہے وہ دے دیتا ہے کہ چلو خوش ہو جاؤ بیٹا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے ان کے ساتھ آپ شیئرنگ, آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بدلے میں وہ بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے, اگر آپ نے ان کے اندر دو چیزوں میں سے ایک چیز رہے گی. وہ چیز کیا ہے؟ یا تو ان کے اندر فیئرنیس ہوگی, یعنی خوف ہوگی ان کے دلوں کے مطلب ذہن کے اندر, یا لرننگ ہوگی. اگر آپ نے خوف بٹا دیا تو پھر لرننگ آپ اس کو مطلب اللہ حافظ کہے آپ. اور اگر آپ نے محبت بٹا دی یعنی خوف ختم کر دی تو لرننگ خود بخود ول ٹیک پلیس. یعنی یہ ایک آزمودہ فارمولہ ہے کہ خوف کے اندر لرننگ نہیں ہو سکتی. اچھا, پھر جو ہے ایک کمپیٹنس بھی ہونی چاہیے ٹیچر کے اندر, وہ اپنے مطلب اپنے نالج کو بھی ڈیولپ کرتا رہے, اپنی شخصیت کو بھی ڈیولپ کرتا رہے, اور اسٹوڈنٹ کے سامنے جب وہ آئے تو وہ ایک ماڈل کے طور پر نظر آئے. ٹیچر سے غلطیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ایسی مطلب ہم جو ہے بحیثیت ٹیچر بھی, ہم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہم لرنرز ہیں, ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں. غلطیاں بیچ میں ہوتی ہیں, لیکن ان غلطیوں کو تسلیم کرنا اور پھر اسٹوڈنٹس کو بھی یقین دلانا کہ بیٹا, وہ اگر کوشچن کر لیتا ہے کہ کوئی کوشچن یہ کر لیتا ہے کہ مطلب کوشچن کر لیتا ہے اور ٹیچر کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے,
تو ان کو کہنا چاہیے کہ یہ ابھی مجھے معلومات نہیں ہے اور میں کل انشاءاللہ اس پہ اسٹڈی کر کے آپ کو بتا دوں گا. تو اس میں اس ایکسیپٹنس میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ اگر آپ نے غلط انفارمیشن دے دی یا جواب مطلب آنسر کو یہ گھما پھرا کر آپ نے جواب دے دیا تو ظاہر بات ہے وہ بچے کے ذہن میں آپ نے ایک ایسی چیز غلط بٹھا دی کہ وہ انمٹ ہوگی پھر. اسی طرح ہماری جو ہے مطلب ہمارا ایٹیچیوڈ مختلف ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں. ان ایٹیچیوڈز کے اوپر ہمارا ہمیشہ نظر رہنا چاہیے کہ یہ ایٹیچیوڈ یہاں پہ مناسب ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اسٹوڈنٹ کے ساتھ, کلیگز کے ساتھ, اور پھر دیگر جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ ایٹیچیوڈ کیسا ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور اپنے آپ کو جو ہے اکاؤنٹیبل سمجھنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی وہ چیز نہ رہے. پھر سبجیکٹ اینڈ پیڈاگوجیکل جو نالج ہوتی ہے, مطلب ہمارا سبجیکٹ ہے, مثال کے طور پر ہر ٹیچر جو ہے تمام سبجیکٹ پڑھانے مطلب نہیں پڑھا سکتے, لیکن ایک خاص سبجیکٹ ہے. مثال کے طور پر اگر سائنس پڑھا رہا ہے ٹیچر تو اس میں وہ مضبوط ہونا چاہیے, وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور پھر اس کے لیے جو طریقے ہیں ان کو اپنانی چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم سائنس پڑھا رہے ہیں تو سائنس کے لیے کچھ آزمودہ طریقے بھی وضع کیے گئے ہیں. اگر ہم لینگویج پڑھا رہے ہیں تو وہ لینگویج کے لیے آزمودہ طریقے اپنائے گئے ہیں اور ڈیولپ بھی کیے گئے ہیں. تو ان سے جو ہے مطلب آگاہی ضروری ہے ٹیچر کے لیے تاکہ وہ اپنے سبجیکٹ کو صحیح طریقے سے پڑھا سکے. یہی چیز تھی مختصراً. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیچر جو ہے چونکہ ایز اے ٹول ایجوکیشن ہے کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں تبدیلی کا خواہاں بھی ہے. وہ یہ تمنا بھی رکھتا ہے کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ زندہ رہے, ان کی عقائد جو ہے ان کی بول بالا ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ یعنی ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ڈیولپ کر سکے. اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اگر آپ نے ریلیشن ڈیولپ کی اور انہوں نے یہ محسوس کر دیا کہ یہ جو ٹیچر ہے وہ میری ماں سے اور میرے والد سے زیادہ محبت میرے ساتھ رکھتا ہے, تو آپ نے مطلب اس بچے کا دل فتح کر لیا. اور جب آپ نے اس کا دل فتح کر لیا تو ظاہر بات ہے جو کچھ آپ بتائیں گے ان کو یا جو کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے ظاہر بات ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا, اور بہت جلد جو ہے وہ جو چیز آپ پڑھا رہے وہ ریٹلائزیشن نہیں بلکہ ان کا جو ہے کنسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ٹیچر کے لیے یہ بھی ضروری ہے اگر وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں کہ اس میں پیشنس ہو, کیئرنگ ہو اور ہر طرح جب وہ مہربان بھی ہو. آپ دیکھیں یہ جو اسٹوڈنٹس کی جو لرننگ ہے اس کے اوپر ایک ٹیچر کو مسلسل سوچنا چاہیے, اور وہ ایک تو کوگنیٹیو لیول ہوتی ہے اور پھر سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور پھر ان کی جو ایموشنل یعنی جذباتی جو ایموشنز ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں ان کو ایک خاص لیول پہ رکھنا, ان کی کوگنیٹیو لیول, سوشل لیول اور پھر ایموشنل لیول جو ہے ان کی صحیح تربیت کے لیے وہ ان کو کرنا پڑے گا, ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. ان کی یہ چیزیں یہ جو جذبات ہے مطلب ان کی جو متوازن شخصیت ہے ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی آپ کریں گے, ٹریننگ بھی کریں گے, اور ان کی جو ہے جو کوگنیٹیو لیول ہے ان کو بھی ڈیولپ کرنے کی آپ کوشش کریں گے. اور پھر ان کی جو سوشل مطلب انٹریکشنز ہے, ان کے اقربا کے حقوق ہے, ان کی والدین کے حقوق ہے, ان کی پڑوسیوں کے حقوق ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ چونکہ ایک نظریاتی ٹیچر ہیں, آپ کے اندر ایک انتھوزیازم موجود ہے کہ ایجوکیشن کو ایز اے ٹول استعمال کر کے میں سوسائٹی میں چینجز لانا چاہتا ہوں. تو ظاہر بات ہے آپ ایجوکیشن جو کنسپٹس ہیں ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, سوشل ٹریننگ دے رہے ہیں, ایموشنل ٹریننگ دے رہے ہیں, لوگوں کے حقوق بتا رہے ہیں, پھر سب سے بڑھ کر آپ ایک نظریہ بھی ان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ نظریے کے بغیر جانور تو رہ سکتا ہے لیکن انسان نہیں رہ سکتا, لہذا ضروری ہے کہ اس کی نظریاتی تربیت بھی ہو. اور نظریاتی تربیت کیا ہے؟ اسلام نے جو تعلیمات دی ہے وہ پڑھانا شروع کر دے. انہوں نے مطلب اسلام نے جو اصول و قواعد جو ہے مقرر کی ہوئے ان کے اوپر چلنے کی جو ہے آپ کتابچہ بنا لے, یا ڈائریکٹ جو ہے ان کا تعلق جو ہے قرآن سے جوڑ دے, یا جو سنت نبوی ہے ان سے ان کا تعلق جوڑ دے, خود بخود وہ نظریاتی بن جائے گا.
اچھا پھر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارا تو یہی تجربہ رہا ہے کہ کلاس روم میں مطلب جب ہم خود 7th اور 8th میں پڑھتے تھے تو ظہیر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے تھے اور کسی کے جانے کا انتظار کر رہے ہوتے کہ یہ ٹیچر کب نکلے گا ابھی کلاس سے. تو یہ دیکھیں یہ دو شخصیتیں ہیں. یہ ایک ٹیچر وہی ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، بھائی کیوں وہ آ جائے تو اچھا ہے، یہ کیوں ہے اس پہ سوچنا چاہیے ٹیچر کو. اور ایک ٹیچر ایسا ہے کہ وہ کلاس میں پڑھا رہے لیکن ہم جو ہے سوچ رہے، دعا مانگ رہے کہ اللہ یہ پیریڈ کب ختم ہوگا تاکہ وہ نکل جائے. تو یہ مطلب ٹیچر کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اس پہ سوچنا شروع کر دے کہ جس کے جانے کا انتظار ہے ان میں کیا کوالٹیز ہے اور جس کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے ان میں کیا کوالٹیز ہے. یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ہے. دیکھیں ٹیچر کے لیے ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچر میں جو پرسنل کوالٹیز پہ ہم نے بات کی تھی گزشتہ ڈسکشن میں، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ سے، ہمارا مطلب جو مقصد یہ ہے کہ آپ سے محبت رکھیں، محبت کے بغیر ٹیچنگ ہوتی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بیسٹ کمیونیکیٹر بھی ہوتا ہے. مطلب ان کی اگر بولنے کی صلاحیت صحیح نہیں ہے نا، اور وہ بڑے ڈاکٹر بھی ہے، وہ فلاسفر بھی ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر جو ہے بولنے کی صلاحیت نہیں ہے یا اس نے محنت نہیں کی ہے یا الفاظ کا چناؤ ان کا صحیح نہیں ہے، تو وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ سوسائٹی میں نہیں کر سکے گا، وہ تبدیلی نہیں لا سکے گا. ہم دیکھتے ہیں عام طور پر جو سیاسی پارٹیوں کا ذکر آپ نے کیا تھا، اس میں بھی اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ اچھا بول رہا ہوتا ہے. ظہیر صاحب یہ بڑی اہم چیز ہے، اس پہ مطلب انقلابات آ چکے ہیں. یہ جو کمیونیکیشن سکل ہے نا، یہ امپورٹنٹ پاور ہے، یعنی ایک اسٹرینتھ ہے ہماری، اس کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا پھر ہماری جو موٹیویشنل سکلز ہوتی ہے نا وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم بچے کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ رکھیں. مطلب موٹیویٹڈ بچے جو ہے آپ سے لڑنے کی کوشش کرے گا. باقی جو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کی، موٹیویشن استعمال نہیں کی، تو وہ بیٹھا رہے گا جس طرح وہ دیگر ٹیچر کا وہ سن رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی لیکچر سن کے جو ہے ختم ہو جائے گا، مطلب وہ کچھ سیکھ نہیں پائے گا. اچھا اس حوالے سے میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موٹیویشن ہے کیا چیز. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ 10th میں یا 9th کی انگلش میں جو ہے بیوٹیفل ہینڈز کے نام سے ایک لیسن ہے، اور وہ جو بیوٹیفل ہینڈز ہے وہ ماں کے حوالے سے وہ شاعر نے ڈسکس کیا، نظم ہے یہ. اور پھر مطلب اس کا میں نے محسوس کر رہا کہ کل میں یہی پڑھاؤں گا، تو اسکول میں یعنی کلاس میں نے بتا دیا کہ سوال کیا میں نے کہ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے ابھی تک کس نے آپ نے ماں کے ہاتھ نہیں چومے ہے. تو تقریباً وہ سوسائٹی ایسی تھی، پشتون سوسائٹی تھی، تو ان میں سے تقریباً 90% بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم نے اپنے ماں کے ہاتھ نہیں چومے. تو میں نے کہا کہ آج جب آپ جائیں گے تو آپ نے اپنے ماں کے ہاتھ چومنے ہیں، اور اس حوالے سے ہم کل جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات کریں گے. اگر آپ نے چوم لیے تو وہ امپورٹنٹ بات صحیح طریقے سے ہو پائے گی. اگر آپ نے چومی نہیں، ویسے ہی آ گئے، تو میرا خیال ہے کہ پھر صحیح بات نہیں ہو پائے گی. اچھا وہ بچوں کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی کہ بھائی اس میں کیا بات ہوگی، وہ موٹیویٹ ہو گئے. اچھا کل جب ہم گئے اور ہم نے سٹارٹ کیا کلاس کا بیوٹیفل ہینڈس، ابھی بات تو نہیں کی تھی لیکن وہی کوشچن کیا کہ کس نے اپنے بچوں کے ہاتھ چومے ہیں. تو ابھی تقریباً 90-95% بچوں نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم نے چومے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ رونے لگا. میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری تو ماں ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ مطلب ایک میرے لیے تو رکاوٹ تھی. وہ رونے لگا، اور پھر آپ یقین کریں کہ وہ رونے کے ساتھ ہم بھی شامل ہو گئے، یعنی دیگر بچے بھی شامل ہو گئے، اور میری بذات خود میں بھی شامل ہو گیا. تقریباً 5 منٹ تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر کچھ حکمت کے ساتھ جو ہے کلاس روم کو جو ہے مینیج کر کے پھر میں نے پڑھانا شروع کیا، اور وہ سبق تک کہ آخر تک تقریباً 20-25 منٹ ہم نے پڑھا،
اور ایک ایک لفظ بچوں کی سمجھ میں آ گیا. مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ جو موٹیویشنل ٹیکنیکس ہوتے ہیں وہ مطلب ایک انسینٹیو مل جاتا ہے بچوں کو, ایک ایسی فورس مل جاتی ہے کہ وہ اندر سے یہ مطلب دل سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی اہم فورس ہے اور اس کو ہونا چاہیے ٹیچر کے لیے. پھر ٹیچنگ میتھڈ کے اوپر آپ آ جائیں. ٹیچنگ میتھڈ جو ہے سائنسز کے لیے الگ ہے, لینگویجز کے لیے الگ ہے, اس پہ ہم نے مختصراً بات کی. اور پھر کلاس روم مینجمنٹ کس طریقے سے ہونی چاہیے, یہ صلاحیت بھی ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پیدا کرنی چاہیے. اچھا, پھر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے کہ وہ بچہ سیکھنے کے قابل ہو جائے. انوائرمنٹ جو ہے مختلف طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں, جس طرح میں نے ایگزامپل دے دی, اس طریقے سے جو کریٹ کیے جا سکتے ہیں. اچھا, اس پورے ایجوکیشنل پروسیس میں جو ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو ظاہر صاحب ایجوکیشن کو ایز اے ٹول استعمال کر کے ہم نے تبدیلی لانی ہے اور ان کے اثرات جو ہے ایک سوسائٹی میں بھی آنی چاہیے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سائیکالوجی کی گائیڈنس کیا ہے اس میں. یہ جو سائیکالوجی کی گائیڈنس ہے اس سے ہم مبرہ ہو ہی نہیں سکتے. ان کی خطوط کو اگر ہم نے فالو کر دیا, آپ دیکھیں ان کی جو ہے انوائرمنٹ ہے, ان کی جو سوشل انٹریکشنز ہے, یا ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے, یا ان کی جو ایج ہے, مطلب پیدائش سے لے کر 7 سال تک, 7 سال سے 12 سال تک, 12 سال سے 18 سال تک, ظاہر بات ہے ان کی جو ہے ایک نفسیاتی ضروریات بھی ہوتی ہے, ایک جسمانی ضروریات بھی ہوتی ہے, ان کی باڈی میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں, ان کی ایموشن میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ آ رہی ہوتی ہے. ان کی گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ ان سٹیجز کو ہم جانیں. پھر ان کی جو تقاضے ہیں وہ بھی ایک ٹیچر کو ہونی چاہیے کہ دیکھیں اب 5 سال سے لے کر 12 سال کے بچے کی ضروریات کیا ہے, ان کی جسمانی ضروریات کیا ہے, ان کی ایموشنل جو نیڈز ہے وہ کیا ہے. اس سے اگر ظاہر صاحب ٹیچر واقف نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ صحیح انداز سے جو ہے وہ ٹیچنگ کا حق ادا نہیں کر سکے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مطلب ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی اور ہمارے اور اللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ, تو اس نے اسی طرف اشارہ کر دیا کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ بیچ میں کوئی ایسی بات کیا کرتے تھے جس سے جو ہے ہمارے اندر خوشی کی لہر دوڑتی تھی, دلچسپی پیدا ہوتی تھی اور ہماری جو ہے مطلب ایک ہنسنے کا موقع بھی ملتا تھا. تو ٹیچر کے اندر یہ چیز حد درجہ ضروری ہے, بلکہ صرف ٹیچر کے لیے نہیں. آپ دیکھیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو کہ محفلوں کی جان ہوتے ہیں, عام طور پر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ جس محفل میں جاتے ہیں تو لوگ ان کا جو ہے استقبال کرتے ہیں. وہی ٹیچر جو جس کے مطلب کسی کے آنے کا انتظار ہو, کسی کی جانے کا انتظار. اسی طرح اگر اس میں سینس آف ہیومر موجود ہے تو وہ کلاس روم کے اندر بھی اور کسی محفل میں بھی اچھی ایڈاپٹیبلٹی اور ایک مطلب ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. سیدھا سادہ مطلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سینس آف ہیومر نہیں ہے تو آپ کہیں بھی صحیح کمیونیکیٹر ثابت ہو نہیں سکتے. اچھا, اس میں فیئرنیس پہ ہماری بات ہو گئی ہے اور ایکول ٹریٹمنٹ جو بچوں کے ساتھ جو ایکول ٹریٹمنٹ آ رہا ہے وہ اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. مسٹیکس کی جو ہے مطلب جو ہم ایڈمیشن ہے اس کی فلیکسیبلٹی بہت بڑی کوالٹی ہے ٹیچر کی, وہ فلیکسیبل ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے والدین آ جاتے ہیں, وہ تو ظاہر بات ہے ایک معاشرے کا فرد ہے اور معاشرے کا فرد منہ سے کوئی بھی بات نکل سکتی ہے. تو یہ اگر ٹیچر کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے اور اس کو ڈیل نہیں کر سکتا, وہ جس لہجے میں بات کرے اور اسی لہجے میں یہ بات کریں تو وہ کامیاب ٹیچر نہیں ہے, بلکہ اس کو حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا یہ بہت ہی اہم بات ہے. اچھا, یہ تو ڈسکشن ہے, اس پہ ہماری گفتگو ہوگی, لیکن ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایجوکیشنل پروسیس میں جو بلومز ٹیکسانومی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اور بلومز ٹیکسانومی تو 1956 میں جو بنجامن بلوم تھے انہوں نے متعارف کرا دیا. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں مطلب انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ اس سے پہلے مولانا مودودی نے اپنی تعلیمات کی جو بک ہے, جو تعلیمات بک اس نے لکھی ہے, وہ 1944 میں اس پہ بات کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس میں وہ بتا رہے ہیں 1944 میں تعلیمی کانفرنس تھی
اور تعلیمی کمیٹی اس کے اجلاس سے یہ خطاب کیا اور خاکہ یہ بنا کہ ہم 3 جہتوں پہ کام کریں گے، علمی ہو اور پھر اخلاقی ہو اور عملی ہو. یہ چیزیں 1944 میں انہوں نے متعارف کروائی ایجوکیشن سسٹم میں. لیکن بلومس جو بنجامن بلومس سے وہ 1956 میں صرف کاگنیٹیو ڈومین کی بات کرتے ہیں، صرف کاگنیٹیو ڈومین کی. اس کے ساتھ جو ہے افیکٹو ڈومین اور سائیکو موٹر ڈومین جو مولانا مودودی نے پہلے ہی متعارف کروائی تھی، اس پہ ابھی بنجامن نے بات ہی نہیں کی تھی 1956 میں، اور 1944 میں پہلے سے جو ہے اس نے کام کیا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بنجامن بلومس تھے ان کے فالوورز نے ان کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی، اور جو مولانا مودودی کی جو فالوورز تھے انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کی، اس بات کی اہمیت ہی اس نے محسوس نہیں کی. تو کہاں بنجامن بلومس کی حیثیت دے کہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، اور کہاں دوسرے جو 1944 میں انہوں نے نظریات قائم کیے تھے. وہ میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو اسلامی اسکالرز ہیں یا جو مسلم اسکالرز ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. تو یہ کاگنیٹو ڈومین اور افیکٹو ڈومین، سائیکو موٹر ڈومین، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ہم جان لیں کہ ہم کیا پڑھا سکتے ہیں، کیا چیز عمل میں لا سکتے ہیں، اور کس چیز سے ہم محبت پیدا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیچرز کے لیے اہم لوازمات ہے، اور ہم نے اس پہ اپنے مطلب خیالات کا جو آپ کا کویشچن تھا کہ کیسے ایز اے ٹول استعمال کر کے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، تو یہ مختصراً گفتگو تھی، اور کبھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم دیکھیں گے اس کو. جزاک اللہ، بڑی مہربانی ہے.